بولیے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور وہی اللہ، وہی رب، وہی خالق اس کے بعد میں ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود پاک پڑھا کرو، درود سلام، سبحان اللہ، سبحان خوب خوب کا لفظ آیا۔ اب آپ 22ویں پارے سے 30ویں پارے تک اور پھر پہلے پارے سے 22ویں پارے تک اس آیت سے ماقبل مابعد پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، پورے قرآن کا مطالعہ، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھو، مطلق ہے، کیونکہ مفعول مطلق آیت کریمہ میں استعمال ہے، کوئی قید نہیں۔ جو یہ کہہ دیتے ہیں ہم نماز کے اندر پڑھ لیتے ہیں وہ کافی ہے، ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، تو وہ صحابہ اکرام کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ جب صحابہ بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، بیٹھ کر نہیں کرتے تھے بلکہ کھڑے رہتے تھے اور نبی پر درود بھیجا کرتے تھے، سلام بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ۔ اس کے بعد حدیث پاک سماعت کریں، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی فصلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ یہ کیا ہے؟ حدیث، اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے فرمان رسول، اور فرمان رسول کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ آپ غور و فکر کریں، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اگرچہ یہ قمقمے نہیں ہوتے تھے، کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، ہمارے نبی تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، صحابہ سنتے بھی تھے اور سننے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے تھے۔ ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ہے، نوجوان قبول کر لیا یا اسلامی ماحول میں ہی پیدا ہوا اور اسلام کے ماحول میں پرورش پایا، اس کے لیے بولتے ہیں امت اجابت۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ امت ایجابی ہیں، اجابت والے ہیں۔ یہ حدیث ہم اور آپ کے لیے ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، کہ اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، کہ 10 بار رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور 10 درجوں کو بلند بھی کیا جاتا ہے۔ اسی ایک مرتبہ درود کی برکت سے اس کی 10 خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، چاہے ہم قربانی کریں، چاہے ذکر کریں، چاہے نماز پڑھیں، اذان پڑھیں، ہر عمل کے آگے پیچھے درود پڑھ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا پرندہ ہے۔ کیا ہے؟ پرندہ۔ آپ کی دعا پرندہ ہے، لیکن یہ جان لیجئے اس پرندے کو جب تک پر نہ لگے ہو وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ اور پرندے کے پر کیا ہے؟ وہ درود ہے جو آپ پڑھا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے ولی کا، غوث کا، قطب کا، امام کا پہرا، درے رسول پر ہے کس اہتمام کا پہرا، میری نمازوں کو شیطان چھو نہیں سکتا، لگا ہے اس پر درود و سلام کا پہرا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنہیں درود یاد نہیں ہے یاد کرنا چاہیے، آسان الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس ارشاد میں ہمیں غموں سے نجات کا سبب بھی ہے، ہمیں مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا امتی درود کی کثرت کرتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے، تو اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو مغفرت عطا کر دی جائے۔ القول البدیعی کتاب کا نام ہے، بہت مشہور، صفحہ نمبر ہے 395۔ فرماتے ہیں، اور یہ فرمان کسی عام کا نہیں، آقا علیہ السلام کے حضرت علی داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام حسین، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام باقر، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کی ذات متبرکہ پر اس شعبان کے مہینے میں، یعنی ماہ شعبان میں درود پڑھتا ہے، اور درود کی کثرت اس کی 700 مرتبہ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کو فرشتوں کے ذریعے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کا سبب بنا کر قبر میں بھیج دیتا ہے، قبر میں بھیج دیتا ہے۔ اور ارشاد کا خلاصہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا کے حکم کے بموجب فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے ہم عشق رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان پر درود بھی پڑھا کریں، ہم ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تاکہ ہم جو مانگیں وہ بھی عطا کر دیا جائے، جو نہ مانگے رسول کے صدقے میں وہ بھی عطا کر دیا جائے۔ بس آخری بات، صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ، عصر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ماں سے عرض کرتے ہیں، اماں مجھے اجازت دے کہ مغرب کی نماز آج نبی کے پیچھے ادا کر لوں۔ آقا علیہ السلام کے اس نوجوان صحابی حضرت حذیفہ کی ماں فرماتی ہے، بیٹا تم خوش نصیب ہو، تمہیں تو اس نبی کا زمانہ ملا ہے جس کی لوگ خواہش رکھا کرتے تھے، اس نبی کے پیچھے ابھی بھی نماز پڑھ کے آئے ہو، اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کرتے ہیں، اماں آج ایک نیا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ کہ اماں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو نبی کے پیچھے میں آج مغرب کی نماز پڑھ لوں، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کا دامن تھام لوں، اپنے لیے بھی بخشش مانگ لوں، ماں آپ کے لیے بھی بخشش مانگ لوں۔ یہ صحابیہ ہیں، آج کل کے وہ لوگ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مغفرت نہیں عطا کر سکتے۔ صحابیہ مسکراتی ہیں، فرماتی ہیں، حذیفہ اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو سن، اگر اس نبی نے بخشش کر دی، اس نبی نے مغفرت عطا کر دی تو خدا ہم پر ضرور کرم فرمائے گا۔ جاؤ، تمہاری ماں تمہیں بخشی، تمہیں اجازت دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ اٹھتے ہیں، ماں کے قدموں کو چوم کر اٹھتے ہیں، اور اب جھومتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ مؤذن اذان مغرب پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تکبیر ہوتی ہے، نبی نماز مغرب پڑھاتے ہیں، نماز سے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نبی مصلی پر تشریف فرما ہے۔ میرے سنی مسلمانوں سنو سنو، اترولی کے نوجوان اور بزرگ اور تمام علماء اور حفاظ سنو، نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر صحابہ چلے گئے، حضرت حذیفہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نبی اب میری طرف دیکھیں گے، لیکن
لیکن ایسا ہوا نہیں. عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا, مؤذن نے عشاء کی اذان پڑھ دی, آقا علیہ السلام کے صحابہ آئے, نبی نے تکبیر ہوئی تو نماز پڑھائی اور تمام صحابہ پھر چلے گئے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے, حذیفہ انتظار کر رہے ہیں, انتظار کی گھڑی کافی طویل ہو جاتی ہے. آپ سوچئے, ذرا غور کیجئے, کوئی عالم صاحب ہے یا مثال کے طور پر آپ کے مدرسے کے صدر المدرسین ناظم اعلیٰ قاری ولی محمد صاحب کسی بچے کو پیچھے بٹھا کر اس کی خواہش کو سننے کے لیے انتظار کراتے رہے تو وہ انتظار زیادہ دیر تک نہیں کرے گا, بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ